زانی انسان کے لیے آخرت میں تو کافی سزائیں ہیں، مگر دنیا میں بھی اس کے لیے دو بہت بڑی سزائیں ہیں۔ پہلی سزا تو یہ ہے کہ زانی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی ان آنکھوں سے اپنی بہن یا بیٹی کو زنا میں مبتلا نہیں دیکھے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرا مقصد آپ لوگوں کا دل دکھانا نہیں تھا، اصلاح کرنی تھی۔ دوسری سزا یہ ہے کہ زانی جب زنا کرتا ہے تو اس کو چسکا لگ جاتا ہے، پھر وہ بار بار یہ گناہ کرنے کا عادی بن بیٹھتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ہم ایمان لائیں گے، لیکن آپ کا یہ جو کھیل ہے نا مردے زندہ کرنا، یہ کھیل ایک بار ہمیں دکھا دیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ کھیل۔ آپ ایک بار ہماری آنکھوں کے سامنے مردہ زندہ کر دیں، ہم کلمہ پڑھ کر آپ کی غلامی میں آ جائیں، آپ کے دین میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں قبرستان میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک پرانے قبرستان میں لے گئے، دیکھا بہت زیادہ پرانی قبر تھی، انہوں نے اشارہ کیا اس قبر کے اندر جو مردہ ہے کھڑا کر دو، ہم آپ کے دین میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا میرے مالک میری تو یہی چاہت ہے کہ یہ تیرے دین میں آ جائے، تو بھی یہی چاہتا ہے تو پھر ان گلی سڑی ہڈیوں کو ایک ڈھانچے کی صورت دے دے، ان میں روح ڈال کے ان کو دکھا تاکہ یہ تیرے بندے بن جائے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ایک دم قبر پھٹ گئی، زمین پھٹ گئی، اندر سے ایک شخص یہ کہتا ہوا نکلا کہ میرا خچر کہاں ہے، میرا خچر کہاں ہے؟ ادھر بھاگتا ہے پاگلوں کی طرح، ادھر بھاگتا ہے، میرا خچر کہاں ہے؟ لوگوں نے پوچھا حضرت اس کو کیا ہو گیا، اس مجنوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو شخص ہے نا یہ خچروں کی مالش کیا کرتا تھا، ایک دن کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اپنے خچر کے اوپر سوار، اپنے جانور پہ سوار کہیں سفر کو جا رہا تھا، سفر کافی لمبا تھا، ایک صحرا میں چلا گیا، وہاں ریت کے ٹبے تھے، کھانے پینے کا ساز و سامان ختم ہو گیا، خود کے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا، خچر کے کھانے کو بھی کچھ نہ ملا، کھانا نہ ملنے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے خچر بے ہوش ہو کر زمین پر گرا، وہیں مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو اس کی زبان پر آیا او خچر تو نے میرے ساتھ بے وفائی کیوں کی؟ اب اسی جانور کا نام لیتا 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 یہ بھی مر گیا، مرا تھا خچر کا نام لیتے ہوئے، جس طرح ہمارے سامنے قبر سے اٹھائے خچر کا نام لیتے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ رسول کے سامنے جب اٹھایا جائے گا اس وقت بھی اس کی زبان پر خچر کا نام ہی ہوگا۔ اپنی زندگی کا ایک مقصد بنا لے، مشن بنا لے، اٹھو تو بس نبی نبی کہتے ہو، جوانو چلو تو بس نبی نبی کرتے ہو، پھرو تو نبی نبی کرتے ہو، مسجد میں آؤ تو نبی نبی کرتے ہو، نبی نبی کرنے کے عادی بن جاؤ، عادی بنا لو خود کو۔ میں تو کہتا ہوں تمہارا جینا بھی محمد کے نام پہ ہو، تمہارا مرنا بھی محمد کے نام پہ۔ بادشاہ وقت نے بہلول کو ہدایت کی، بہلول بازار جاؤ نا، کسائیوں کے ترازو اور جن پتھروں سے وہ گوشت تولتے ہیں وہ پتھر چیک کرو، اور جو بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے اسے گرفتار کر کے میرے دربار میں حاضر کیا جائے۔ حضرت بہلول بازار گئے، ایک کسائی کی دکان پر گئے، اس کا پتھر تولا، پتھر کم نکلا، ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، پتھر کم نکلا۔ بہلول نے پوچھا میاں سنا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا نہ پوچھے، بہت ہی برے چل رہے ہیں، بہت ہی برے چل رہے ہیں، دل ایسا کرتا ہے یہی گوشت کاٹنے والی جو چھری ہے نا اپنے گلے میں گھسا دوں، اس طرح میں تنگ آ گیا ہوں۔ دوسرے کسائی کی دکان پر گئے، اس کا پتھر تولا، وہ بھی کم نکلا، وہ بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ حضرت بہلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا کوئی حال نہیں ہے، نہ پوچھیں، کاش اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، طرح طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، طرح طرح کی ضلالت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت بہلول تیسرے کسائی کی دکان پر گئے، پتھر تولا تو وہ پتھر صحیح نکلا، صحیح نکلا۔ حضرت بہلول نے پوچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتا تھا، اس نے کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، حلال کا لقمہ خود بھی کھاتا ہوں، اولاد کو بھی کھلاتا ہوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اولاد میری عزت کرتی ہے، اولاد کی آنکھوں میں حیا ہے، غیرت ہے، شرم ہے، میری بھی عزت کرتی ہے، اپنے عزیز و اقارب کی بھی عزت کرتی ہے، حلال کی روزی کما کر میری اولاد مجھے بھی کھلاتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، میری بیوی 5 وقت کی نمازی ہے، اللہ کی نیک بندی ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا
جتنا بھی شکر کروں اتنا کم۔ خیر حضرت بہلول واپس آئے، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا ہاں جی کیا بنا؟ حضرت بہلول نے کہا جی ایک کسائی کی دکان پر گیا، پتھر تولا تو پتھر کم نکلا، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا۔ دوسرے کی دکان پر گیا، وہ بدبخت بھی ناپ تول میں کمی کیا کرتا تھا، پتھر تولا پتھر کم نکلا۔ بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، میں نے تجھے کہا تھا گرفتار کر کے میرے پاس لے کے آنا ہے۔ حضرت بہلول نے کہا میاں میرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے ہی گرفتار ہے، اور میرے گرفتار کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ نے تو نہیں پہلے سے ہی گرفتار کر رکھا ہے۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کوئی پریشانیوں میں گرفتار ہے، کوئی مصیبتوں میں گرفتار ہے، کوئی ٹینشنوں میں مبتلا ہے، کوئی آنے والی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ ہر بندہ ٹینشن میں مبتلا ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے تو کیا ہے، یہ جیل نہیں ہے تو کیا ہے، تیری جیل میں آنے کا کیا فائدہ، وہ پہلے ہی جیلوں میں پھنسے ہوں، وہ پہلے ہی سزا بھگت رہے، تیری سزا دینے کی کیا ضرورت ہے۔ بادشاہ اللہ نے خود انہی سزا میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سزا تھوڑی ہے کہ بندے کو کسی بھی وقت سکون نہیں ملتا، ہر گھڑی ہر لمحے وہ پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، وہ دکھوں میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ سزا تھوڑی ہے انسان کے لیے۔